مسائل حج۔ حج اسلام کا 5واں رکن ہے۔ ہر مسلمان مرد و عورت پر استطاعت کی صورت میں ایک بار حج کرنا فرض ہے۔ حج کی ادائیگی کے 5 دن ہیں، 8 ذی الحجہ سے 12 ذی الحجہ تک۔ حج کے لیے جانے والے مکہ پہنچنے سے پہلے ایک مقررہ مقام پر احرام یعنی حج کا لباس پہنتے ہیں۔ اس مقام کو میقات کہا جاتا ہے۔ ہندوستان اور پاکستان کے باشندوں کی میقات یلملم کی پہاڑی ہے۔ مدینہ کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، کوفہ، بصرہ اور بغداد کی طرف سے آنے والوں کے لیے ذات عرق، ترکی اور شام کی طرف سے آنے والوں کے لیے جحفہ ہے۔ مکہ پہنچنے سے پہلے میقات پر احرام باندھ لینا ضروری ہے۔ 8 ذی الحجہ کو یوم ترویہ بھی کہتے ہیں۔ اس تاریخ کو رات میں یا صبح کی نماز کے فوراً بعد غسل کر کے احرام کی ایک چادر تہمت کی طرح پہن لیں اور دوسری اوڑھ لیں۔ خوشبو لگائیں۔ حرم میں پہنچ کر کعبے کا طواف کریں۔ مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل نماز واجب الطواف پڑھیں۔ دعا اور استغفار کریں۔ اس کے بعد 2 رکعت نماز احرام کی نیت سے ادا کریں۔ جب یہ نمازیں پڑھیں تو سر احرام کی چادر سے ڈھکا ہوا ہو۔ نماز پوری کر چکیں تو سر سے چادر ہٹا لیں اور اس طرح نیت کریں: اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان کر دے اور میری جانب سے اس کو قبول فرما۔ احرام باندھنے سے لے کر حج ختم ہونے تک اٹھتے بیٹھتے اور حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے بار بار مندرجہ ذیل دعا پڑھی جاتی ہے، جس کو تلبیہ کہتے ہیں۔ مرد بلند آواز سے تلبیہ کہیں اور عورتیں آہستہ آہستہ: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں، حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، سب تعریفیں اور نعمتیں تیرے لیے، اور بادشاہی میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ حج کے دوران ایک مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا واجب ہے۔ یہ سعی عرفات کی حاضری سے پہلے یا نفلی طواف یا طواف زیارت کے بعد کر سکتے ہیں۔ طواف زیارت یعنی منا سے واپسی کے بعد کرنا افضل ہے۔ کمزور لوگ ہجوم کے خیال سے پہلے ہی اس ذمہ داری سے سبکدوش ہو سکتے ہیں۔ طواف کعبہ کے 7 چکر ہیں۔ پہلے حجر اسود کا استلام کریں، اس کے بعد اجتباء کریں، یعنی ابتدائی 3 چکر میں چادر کو داہنے مونڈھے کے نیچے سے نکال کر دونوں کونوں کو بائیں مونڈھے پر ڈال لیں اور تیزی سے اکڑ کر چلیں، جس کو رمل کہتے ہیں۔ یعنی عورتوں کو اجتباء اور رمل کی ضرورت نہیں۔ باقی 4 پھیرے معمول کے مطابق کریں۔ طواف کے دوران دعا پڑھتے رہیں۔ آخر میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ اس کے بعد ملتزم پر آئیں اور خوب دعا کریں۔ اس کے بعد زمزم پئیں اور دعا کریں۔ پھر سعی کے لیے باب الصفا سے ہو کر صفا کی طرف چلیں اور پھر صفا سے مروہ کی طرف۔ اب سعی کا ایک پھیرا پورا ہو گیا۔ اسی طرح 7 پھیرے صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا تک کریں۔
اس سعی کے دوران تکبیر و تحلیل اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ سعی میں مردوں کو میلین اخضرین کے درمیان دوڑ کر چلنا چاہیے۔ سعی میں 7 پھیرے اس طرح کریں کہ 7واں پھیرا مروہ پر ختم ہو۔ 8 ذی الحجہ کی صبح کو اس کے بعد منا کے لیے روانہ ہونا ہے۔ دوپہر سے پہلے وہاں پہنچ جائے تاکہ وہاں ظہر کی نماز ادا کر سکے۔ منا میں مجموعی طور پر 5 دن قیام کرنا ہے۔ منا میں پہلے 8 ذی الحجہ کی ظہر سے 9 ذی الحجہ کی فجر تک 5 نمازیں حتی الامکان مسجد خیف میں پڑھی جاتی ہیں۔ 9 ذی الحجہ کو یہاں سے عرفات جانا ہے اور وہاں ٹھہرنا ہے۔ یہ وقوف عرفہ ہی حج کا رکن اعظم ہے۔ یہاں ظہر اور عصر کی نماز اکٹھا پڑھی جاتی ہے۔ عرفات سے 9 ذی الحجہ کو واپس آ کر رات کو مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے۔ پھر 10 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب سے پہلے مزدلفہ سے چل کر دوبارہ منا آنا ہے۔ اس تمام دوران میں تلبیہ اور دعائیں جاری رہنا چاہیے۔ ایک دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، ساری بادشاہت اور ساری تعریف اسی کے لیے ہے۔ وہ زندگی دیتا ہے اور وہی مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ غروب آفتاب تک میدان عرفات میں رہنا مسنون ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مغرب کی نماز میدان عرفات میں پڑھے بغیر مزدلفہ جانا ہے۔ مزدلفہ میں رات کو مغرب اور عشاء کی نماز ملا کر پڑھنا ہے۔ اس سفر میں وادی محصر کے سوا ہر جگہ ٹھہرنا ہے۔ 10 ذی الحجہ ہی کو پھر منا آنا ہے۔ مزدلفہ اور منا کے درمیان 3 مقامات ہیں جن کو جمرۃ الاولیٰ، جمرۃ الوسطیٰ اور جمرۃ العقبہ کہتے ہیں۔ ان مقامات پر مختلف اوقات میں 3 بار 7 کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ رمی کے بعد منا میں قربانی کریں۔ قربانی کے بعد حلق یا تقصیر یعنی سر کے بال پورے منڈانا یا ترشوانا۔ اس کے بعد غسل کر کے معمول کے مطابق کپڑے پہن لیں۔ قربانی کے لیے مذبح جانا پڑتا ہے۔ قافلے کے 2-3 افراد وکیل بن کر سب کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں۔ ہر حاجی کو مذبح جانا ضروری نہیں۔ حجامت کے بعد احرام کی پابندیاں بجز رفث کے اٹھ جاتی ہیں۔ اب حاجی کو طواف زیارت کرنا ہے۔ 10 تاریخ کو ان سب سے فارغ ہو کر غروب آفتاب سے پہلے اگر طواف زیارت کے لیے مکہ جا کر واپس آ سکتے ہوں تو بہتر ہے، ورنہ 12 تاریخ کو غروب آفتاب تک یہ طواف کیا جا سکتا ہے۔ طواف زیارت کے وقت زیادہ سے زیادہ ذکر اور دعا میں مشغول رہنا چاہیے۔ طواف زیارت کے بعد پھر منا واپس آنا ہے اور 11 اور 12 دونوں تاریخوں میں جمرے کی رمی کرنا ہے۔ کنکریاں مارتے ہوئے یہ کہنا چاہیے: رجما للشیطان ورضا للرحمن، یعنی شیطان کو مارنے کے لیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ منا واپس آ کر رمی کرتے وقت پہلے چھوٹے شیطان، پھر درمیان والے شیطان، پھر بڑے شیطان پر کنکریاں ماریں۔ یہی مسنون طریقہ ہے۔ مزدلفہ سے واپسی پر 3 راتیں منا میں گزارنا سنت ہے۔ 2 رات گزار کر 12 ذی الحجہ کو غروب سے پہلے منا سے جا سکتے ہیں۔ اب آپ حاجی ہو گئے۔ اس کے بعد جتنے دن مکے میں قیام ہو، روزانہ کعبے کا طواف اور دعا کیجیے، اور روانگی کے دن طواف وداع کر کے یہاں سے رخصت ہوئیے۔ کتاب حقیقت حج
مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 105۔